جی السلام علیکم۔ آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیونارڈو ڈا ونسی ایک یورپ کے بہت ہی پاپولر آرٹسٹ، پینٹر، کریٹر، انوینٹر، بہت سارے ان کے کوالٹیز تھی۔ انہوں نے اپنے 67 ایئرس کی لائف کے اندر 15 سے 20 پینٹنگز بنائی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر ایوریج سے نکال کے دیکھیں تو ایک پینٹنگ 4 سال میں بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ٹوٹل ویلیو اس سارے 15 سے 20 پینٹنگز کی نکالی جائے تو آج کل کے جو ہے نا US ڈالر میں 12 سے 15 ارب US ڈالر بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اندازہ کریں مونالیزا کی تو پرائسنگ کرنا ہی ناممکن تصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرز پہ ان کے شاگرد مائیکل اینجلو نے، جو کہ مجسمہ ساز تھے، لیکن انہوں نے بھی بہت زیادہ مجسمے نہیں بنائے، کوئی 12-15 مجسمے ہیں جو کہ ان کے پاپولر ہیں، اور ان کی بھی مالیت 8 سے 10 ارب US ڈالر بنتی ہے اس وقت۔ لیکن آپ کو کیا اس بات کا معلوم ہے کہ مائیکل اینجلو اور لیونارڈو دونوں کے پیچھے بڑے ہی اسٹرانگ قسم کے، لیونارڈو ڈا ونسی کو تو جو فرانس کے فرانسس اول بادشاہ تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے، اور اسی طرز پہ جب یہ جو ہے مائیکل اینجلو، اس کو بھی پوپ کی جو بیکنگ حاصل تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی جو بہت مالدار اور اسٹرانگ شخصیات تھی، وہ ان دونوں کو سپورٹ کر رہی تھی، جس وجہ سے وہ مونالیزا جیسے، لیونارڈو مونالیزا جیسا جو ہے نا خوبصورت آرٹ پیس تخلیق کرنے میں کامیاب ہو سکا، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی آج کی بات کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہر آدمی جلدی سے، چاہے وہ دولت ہو جائے، چاہے وہ مذہب ہو جائے، چاہے وہ آرٹ ہو جائے، جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے آرٹ بن جائے، اور ہم اسے جلدی سے انٹرنیٹ پہ لے آئیں، اور جلدی سے وہ سیل بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں کوئی مذائقہ تو اتنا نہیں ہے، لیکن اس میں ایک ایشو ڈیولپ ہوتا ہے۔ وہ یہ ایشو ڈیولپ ہوتا ہے کہ کوالٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ کوالٹی اس طرز کی کوالٹی آرٹسٹ نہیں دے پاتا جب وہ جلدی سے آرٹ پیس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جو امپورٹنٹ ہے بات یہ ہے کہ آرٹ کوالٹی ہے، نہ کہ کوانٹٹی۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ آپ اگر ایک ہی آرٹ پیس بنا لیں جو کہ مونالیزا کے لیول کا ہو، تو وہ آپ کو صدیوں تک زندہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ ایک بات۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ دوسری طرف ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے، جو مسئلہ بہت سارے لوگوں کی نظریں اس پہ نہیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آرٹسٹ کوالٹی والا کام ڈیولپ نہیں کریں گے تو جو آرٹ بائر ہیں، آرٹ خریدنے والے ہیں، ان کا بھی جو ٹیسٹ ہے وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ بد مزہ کھانا کھاتے رہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو آپ کا جو ٹیسٹ ہے
وہ اسی طرز کا بن جائے گا. تو اچھے سے اچھا کھانا کھائیں گے تو آپ کو اچھے سے اچھے کھانے کو جج کرنے کی ایبلٹی ہو جائے گی کہ یہ بہت ہی خوبصورت کھانا ہے. ٹھیک ہے کہ تو سیم لائک یہ ہے کہ آرٹسٹ جو ہے جو بائر ہے ان کا ٹیسٹ بھی دن بدن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کا مسئلہ پھر یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ کیسے اس ٹیسٹ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. جو کیونکہ آپ کے سامنے اگر میں کوشچن ایک رکھ رہا ہوں تو مجھے یہاں پہ آپ کے سامنے اس کا آنسر بھی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آنسر یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا جو احباب دیکھ رہے ہیں اور آرٹ کو پسند کرتے ہیں ان کو خود اور ان کے اپنے بچوں کو آرٹ اور میوزیم گیلریز کے اندر اور آرٹ گیلریز کے اندر انہیں لے کے جانے کا رجحان ان کو بڑھانا چاہیے, ان کو انکریز کرنا چاہیے. کیونکہ جتنا زیادہ وہ خود بھی آرٹ کو دیکھیں گے, ایک بات مد نظر رکھیں کہ آرٹ کمپیوٹر پہ دیکھنا, آرٹ امیجز ان کے دیکھنا اور آرٹ ایکچول جا کے دیکھنا, دونوں زمین آسمان کا فرق ہے. ایسے ہی جیسے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ میوزک کسی ٹی وی پہ سنتے ہیں اور میوزک لائیو جا کے کنسرٹ میں سنتے ہیں, دونوں کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی آپ جب آرٹ گیلری میں جا کے آرٹ دیکھیں گے, اور میوزیم میں جا کے آرٹ دیکھیں گے, یا کسی آرٹسٹ سے ملیں گے اور اس سے اس کے آرٹ کے بارے میں جانیں گے, تو آپ کا ٹیسٹ اس ٹائم بہت بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنا بھی ٹیسٹ انکریز کرنا چاہیے, بہتر کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنے بچوں کا ٹیسٹ بھی بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت لازمی ہے. اور یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم آرٹ کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کنیکٹ کریں. اٹس امپورٹنٹ. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں میں اپنے آپ کو پہلے رکھتا ہوں, اگر کوئی بھی دوست احباب پاکستان میں یا کہیں پہ بھی میرے آرٹ پیسز کو دیکھنا چاہتے ہیں یا انٹرسٹ رکھتے ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زوم کے اوپر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, اگر آپ پرتھ میں نہیں ہیں, دور ہیں. اگر آپ پرتھ میں ہیں تو میں جو ہے نا آپ کی کنوینئنس کے مطابق آپ کو آرٹ پیس لازمی دکھانا چاہوں گا. اب دیکھیں کئی دفعہ ہم پیسے لگا کے مختلف کھیلیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن آرٹسٹ تو اپنا جو تخیل ہے وہ آپ کو فری دکھانے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس فری دیکھنے کے لیے کئی دفعہ آرٹسٹ کو لوگ نہیں ملتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے دونوں طرف سے یہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی. ایک تو اچھا آرٹسٹ بھائیوں کے لیے میسیج ہے کہ ہمیں اچھا آرٹ بنانا ہوگا, ایسا آرٹ بنانا ہوگا جس کے پیچھے حکمت اور خیال ہو. ٹھیک ہے. یہ لازمی ہے. اور دوسری طرف جو آرٹ خریدنے والے یا آرٹ پسند کرنے والے کوئی بھی ہیں, ان کو بھی آرٹسٹ کے ساتھ, ریئل آرٹسٹ کے ساتھ اور ریئل آرٹ پیسز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا, اور اپنے بچوں کو ریئل آرٹ کے ساتھ جوڑنا ہوگا. یاد رکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو زمانے کے ساتھ بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم تھوڑا سا بھول بیٹھیں,
اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہوگا. تو اس سلسلے میں میں بھی کوشش کر رہا ہوں, آپ بھی کوشش کریں. اللہ حافظ.